میرے انتہائی قابل احترام تمام لیڈران صاحبان، میری بہنوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے لاہور سے یہاں پہنچنا پڑا اور میں ابھی میٹنگ کے بعد پھر لاہور جانا ہے۔ شام کی میٹنگ ہے، جس طرح روٹین میں ساری قیادت کی میٹنگ کرتا ہوں اور اگلے دن کا لاہے عمل طے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری انشاءاللہ ملے گی۔ آج کچھ ہماری ہائی کورٹس میں ریٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ جبر کا عالم دیکھیں کہ عدالت نے ایف آئی آر ختم کر دی، لیکن ڈی سی لاہور نے ہمارے 16 ایم پیوں کے تحت آرڈر کر کے جیل میں بند کر دیا اور موجود نہیں ہوئے۔ پریس کلب میں مطالبہ کیا تھا کہ ڈی سی لاہور اس کا تبادلہ سب سے پہلے ہمیں کرانا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ کچھ ریٹیں کل انشاءاللہ اس کے فیصلہ جات ہیں۔ آج جو ہمیں آرڈر نہیں دیے جا رہے اس کے بارے میں ریٹ ہے، انشاءاللہ شام تک وہ آرڈر ہمیں مل جائیں گے۔ کل پھر ریٹ لگے گی اور انشاءاللہ کل تک امید ہے کہ ہمارے تمام قیادت کو رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ ہم ڈبل لڑائی لڑ رہے ہیں، قیدین کی آزادی کے لیے بھی اور اپنے مطالبات کے لیے بھی۔ میں نے بیٹری ختم ہو گئی ہے، بیٹری ختم ہو گئی، بیٹری میں نے وزیر اعلیٰ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جن سے مشورہ لیتے ہیں وہ لوگ 16 لاکھ لے کر 20 لاکھ لے کر اور تمام اخراجات بھی مفت میں حاصل کر کے رکھتے نہیں ہیں۔ میرا ملازم 45,000 میں خود سفر کر کے دفتر آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ اگر مشورہ کرنا ہے تو ان سے کرو۔ اب لڑائی ان غلط مشورہ دینے والوں کی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تو غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لیو اینڈ کیشمنٹ ہمارا حق ہے، اس کے 1 روپے کا بھی نقصان نہ ہونے دیں گے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جن کو اب میں بتا دوں جو ابھی آرڈر کے تحت کم لے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بقایا بھی لے کر دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور میں نے دوسرا مطالبہ کل انہوں نے کہا تھا کہ نجکاری نہ ہم قبول کرتے ہیں نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے ملازمین ابھی تک ریگولر نہیں ہوئے ان کو ریگولر کرانا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اور پھر جن کو 15% اور 25% نہیں ملا اس میں اسپیشل ایجوکیشن ہمارے جو ٹیپٹا کے ملازمین ہیں خصوصی طور پر اور 3-4 محکمے میں نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ بھی میں نے مطالبہ ان کو پہنچا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور 2-3 مطالبات ہیں جن کی ہر ملازم پر جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے 9 مطالبات پر اور آخری مطالبہ رہائی کا ہے۔ انشاءاللہ یہ لڑائی ہم عدالتوں میں بھی لڑیں گے اور سڑکوں پر بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا متحد رہے اتحاد جس طرح قائم ہو چکا ہے۔
آپ نے کل دیکھا کہ جیلم کے اندر اتنی بارش کے باوجود میری بہنیں نکلی، میرے بھائی نکلے اور میلوں کی صورت میں ریلیاں تھی۔ اب ہر تحصیل میں میلوں پر محیط جو ہے ریلیاں نکل رہی ہیں، اور کل پریس کلب کے سامنے پہلی دفعہ میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکالا ہے، اور ڈی سی لاہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ انشاءاللہ یہ قافلے کو تیز سے تیز کرنا ہے، اور کسی تالا آزما کی انشاءاللہ نہ جرت ہونے دیں گے، نہ ہوگی کہ میرے کسی ملازم کا 1 روپے کا بھی نقصان کر سکے۔ اور میں موجودہ جو انتظامیہ ہے، ہم لڑائی سی او کی بھی لڑ رہے ہیں، ہم لڑائی ڈی آئی جی کی بھی لڑ رہے ہیں، ہم لڑائی آئی جی کی بھی لڑ رہے ہیں، ہم لڑائی چیف سیکرٹری کی بھی لڑ رہے ہیں، ہم لڑائی فنانس سیکرٹری کی بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ان کو تنخواہوں کا فکر ہی نہیں ہے، ان کو تنخواہوں کا فکر نہیں ہے کہ ان کو مراعات اتنی ملتی ہے، اور ہذا من فضل ربی پھر جب ملتا ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ جو حلال رزق کھاتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ جو تنخواہ دے رہے ہیں اس میں گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم سارا مہینہ کمر پرسی کی حالت میں گزارتے ہیں، اور آخری دنوں میں ادھار پکڑ کے دکان سار سے کھاتے ہیں، اور پھر تنخواہ لے کے انہیں ادا کرتے ہیں، اور ایک ہی سہارا ہوتا ہے کہ جب ریٹائر ہوں گے تو اپنی بچوں کے ہاتھ پیلے کریں گے، 2 مرلے کا مکان لیں گے۔ آپ یہ خواب بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر 4 سال سینٹ کے ممبران جو اربوں خربوں میں ہوتے ہیں ان کو پینشن کی ضرورت ہے، تو میرا ملازم جو 40 سال سروس کرتا ہے، 38 سال سروس کرتا ہے، اس کو پینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وسائل نہیں ہے، میں کہتا ہوں وسائل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ گرا کر پہ کیسے بن رہی ہے؟ کیسے ڈی سی صاحبان کو نئی گاڑیاں لے کر دے رہے ہیں؟ کیسے اے سی صاحبان کو ڈالے پرانے سے نئے کر رہے ہیں؟ للے تللے کاموں کے لیے پیسے ہیں۔ میں نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ 1 سال کے لیے جو فالتو مراحت ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ ملک سیدھا ہو جائے گا۔ 40 کنال کے بنگلے میں رہنے والے سے ٹیکس لے لو، کنال کے بنگلے میں ٹیکس جو ہے اس کو پر ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس دیتا ہے تو میرا ملازم دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے تو میرا مزدور دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے تو میرا غریب دیتا ہے۔ آج ہمسایہ ملک میں بجلی 6 روپے یونٹ ہے، آج ہمسایہ ملک میں بجلی 6 روپے یونٹ ہے، اور ہمارے ملک میں 62 روپے ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرول 300 روپے ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سے آدھا بھی جو ریٹ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کام جوروں والے کرو اور مراعات جو ہے وہ سب سے غریب ملک والی لو۔ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارے وسائل ہم پر لگانے پڑیں گے۔ وسائل کے لحاظ سے پاکستان میں کمی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ تقسیم میں غلطی ہے، اور اس تقسیم کی غلطی کو ہم نے درست کرانا انشاءاللہ۔ جس طرح 10 جولائی سے 14 جولائی تک انیشل سے ہم نے رننگ بیسک پر تنخواہ لی ہے، تو اب چل نہیں رہی تنخواہ، ملک چل نہیں رہا۔ کہتے تھے ملک دیوالیہ ہو رہا، کہاں دیوالیہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنے اخراجات چھوڑنے پڑیں گے، کمیشن مافیا کمیشن چھوڑنا پڑے گا۔ چینی 90 سے 200 روپے تک گئی ہے، یہ میرے ملازم لے کر گئے ہیں۔ یہ جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں، یہ جو مافیا بیٹھا وہ گورنمنٹ سے ملا ہوا ہے، اور میرا مطالبہ ہے کہ ان مافیاز کو پکڑا جائے اور ان کے بینکروں سے ڈالروں کو نکالا جائے، ان کے بینکروں سے جو اربوں خربوں کی کرپشن ہے اس سے پیسے کو نکالا جائے اور ان غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ہمارا احتجاج
जलसे जुलूस जारी रहेंगे, जारी रहेंगे, जारी रहेंगे। मैं कहता हूँ नाइंसाफी तो बंद करो। वो कहते हैं आप पर FIR दर्ज हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि तकसीम को सही करो। वो कहते हैं आपको 16 MPO के तहत गिरफ्तार करेंगे। मैं कहता हूँ जुल्म ज्यादती वाला इंसाफ बंद करो। वो कहते हैं हम तो आपको लाठियों से मारा जाएगा, आप पर शेलिंग की जाएगी। मैं कहता हूँ ये मुलाजमीन अब ये ऐद कर चुके हैं कि ना गोली, लाठी चार्ज, ना आंसू गैस, ना ये हमारी मुतली, ना शोकस नोकस हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना बिगाड़ने देंगे। ये इंशाल्लाह तहरीक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब आपको 100% नहीं तो 20-25% इंसाफ करना पड़ेगा। और हम अपनी पेंशन पर, अपनी ग्रेजुएटी पर, अपने अदारों पर, अपनी लीव एनकैशमेंट पर 1 रुपए की न कट लगना बर्दाश्त करते हैं, न करेंगे इंशाल्लाह। मैं आखिर में तमाम अपनी बहनों का, अपने भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ। तमाम इजला के अपने भाइयों का मशकूर हूँ, लाहौर का मशकूर हूँ, पूरी क़यादत का मशकूर हूँ जो इस काम नेक काम में हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये रुकावटें आती रहती हैं, ये दीवारें हमने रुकावटों वाली अब गिरा के दम लेना है, गिरा के दम लेना है। और मैं आखिर में इंशाल्लाह आज जो फैसला होगा, अभी जो मीटिंग हो रही है, जो प्लेस आपको बताया जाएगा उस पे फिर इकट्ठे होना है और बावकार तरीके से अगला लाहे अमल जो मिले उस पर अमल करना है। करोगे कि नहीं करोगे? ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? घबराओगे तो नहीं? आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यकीन जानिए कल प्रोफेसर तारिक कलीम साहब का, सफर अली खान साहब का, रहमान बाजवा साहब का और चौधरी बशीर वड़ैच साहब का जो निडर क़यादत हमारी है, उन्होंने कहा संगेड़ा साहब हम 2 महीने 3 महीने जेल में रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने ना आज कॉम्प्रोमाइज करना है, ना कल करना है। हमारी रहाई के बदले में तहरीक को नहीं रुकने देना, नहीं रुकने देना।